मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज ईद मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाहु अन्हा की हदीस में है, वो कहती हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम नौजवान औरतों को, जो पर्दा नशीन दोशीज़ाएँ हैं उनको, हत्ता के जो माहवारी के अंदर औरतें हैं उनको भी ईद के लिए निकालें, और वो जो माहवारी वाली औरतें हैं वो ईदगाह में आकर मुसलमानों की दावत में शिरकत करें, अलबत्ता वो नमाज वाली जगह में मत आएँ। ये हदीस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कि सब औरतों को निकालो, जिनके पास हदीस में आता है कि बाज़ हमारी ख़वातीन हैं जिनके पास पर्दा नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन कोई दूसरी मुसलमान औरत वो उसको अपना पर्दा पहना दे और उसको भी निकालो। तो ये इतना ताकीदी हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दोशीज़ाएँ जो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहती हैं वो भी निकलें, उनको भी निकालने का हुक्म दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दे दें वो फ़र्ज़ हो जाता है मुसलमानों पर। तो नमाज ईद, एक बात तो ये हो गई कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर हमेशगी का अमल है। आपने ज़िंदगी में एक मरतबा भी ईद की नमाज नहीं छोड़ी। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर हमेशगी करना, ये भी तईद करता है इस बात की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी हुक्म दिया है कि ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज ईद का वक़्त सूरज के तुलू होने के बाद शुरू हो जाता है और ये ज़वाल तक रहता है। इसको जितनी जल्दी पढ़ लिया जाए उतना ही जल्दी बेहतर है और उतना ही अफजल है। अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस है, उन्होंने लोगों के साथ निकले ईद पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब ने कुछ ताख़ीर कर दी। अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस पर एतराज़ किया। वो कहते हैं कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक़्त तक नमाज पढ़कर फारिग हो जाते थे जब आप लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए निकले हो। तो रावी कहते हैं ये चाश्त का ज़ुहा का वक़्त था, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वो चाश्त और ज़ुहा के वक़्त में ईद नमाज पढ़कर फारिग हो जाते थे। इससे ये भी पता चलता है कि सहाबी का एतराज़ करना, इमाम के ताख़ीर करने पर ताख़ीर करना नापसंदीदा है, ये पसंद नहीं है। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी इसको पढ़ना अफजल और बेहतर है। और ये अगर किसी वजह से ताख़ीर होती है तो ये अगरचे नापसंदीदा है, लेकिन ज़वाल से पहले पहले ये नमाज ईद की, ईद उल फ़ितर की भी और ईद उल अज़हा की भी अदा की जा सकती है। नमाज ईद का तरीक़ा ये है, नमाज ईद की 2 रकातें हैं। जिस तरह आम नमाज 2 रकतें हम पढ़ते हैं, इसी तरह नमाज ईद की भी 2 रकातें हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नमाज ईद में पहली रकात के अंदर तकबीर तहरीमा के बाद जो तकबीर हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के बाद और किरात शुरू करने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 तकबीरें कहते थे। ये तकबीराते ज़वाइद कहलाती हैं। और दूसरी रकत के अंदर सजदे से उठकर खड़े होने की जो तकबीर है इसको तकबीर इंतकाल कहते हैं। तकबीर इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 ज़ायद तकबीरें कहते थे, और पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी, पहली में 7 दूसरी में 5, और ये दोनों रकतों के अंदर ये तकबीरें इनका मुकाम किरात से पहले होता था। हदीस है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी, सुनन अबू दाऊद में 1154 नंबर और सुनन इब्न माजा में भी है, किताबुल ईदैन में। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा में पहली रकत के अंदर 7 तकबीरें होंगी और दूसरी रकत के अंदर 5 तकबीरें होंगी। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस है। ये भी अबू दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। हसन सनद के साथ हैं ये दोनों रिवायतें, काबिल हुज्जत हैं। वो भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
التکبیر فی الفطر سبعن فی الاولا و خمسن فی الآخرہ، تکبیر نماز عید الفطر میں 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں ہیں دوسری رکعت میں، اور یہ تکبیریں وکلتاہما قبل القراءۃ، اور یہ دونوں رکعتوں کے اندر یہ تکبیریں قراءت شروع کرنے سے، والقراءۃ بعدہما، قراءت ان کے بعد ہے اور تکبیریں قراءت سے پہلے ہیں۔ دونوں تکبیروں کے اندر، دونوں رکعتوں کے اندر یہ فرق ہے عام نمازوں کی بنسبت کہ پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر تکبیر انتقال کے علاوہ 5 تکبیریں ہوتی ہیں قراءت سے پہلے، اور اس کے بعد قراءت شروع کی جاتی ہے۔ ان تکبیروں کے درمیان، ہر تکبیر کے درمیان کوئی مسنون ذکر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کسی مرفوع حدیث کے اندر، تو تھوڑا سا سختہ ہوتا ہے۔ اور ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنی چاہیے، اگرچہ عید کے متعلقہ احادیث میں ان زوائد تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، لیکن سنن ابو داود میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، سنن ابو داود میں حدیث نمبر 722 کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکبر یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ یکبرھا قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے اندر رفع الیدین کرتے تھے جو تکبیریں آپ قرات رکوع سے پہلے کرتے تھے، تو یہ بھی رکوع سے پہلے تکبیریں ہیں۔ تو اس حدیث کی بنسبت یہ حدیث عام ہے، اور اس حدیث کے لحاظ سے حدیث بھی صحیح ہے۔ ہر عید کی 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر کے ہاتھ دوبارہ باندھ لینے، کیونکہ پہلی جو تکبیر تحریمہ تھی اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو طریقہ ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، تو اب رفع الیدین کر کے ہاتھ چونکہ بندھے ہوئے ہیں، باندھنے کی دلیل ہے، تو دوبارہ ہاتھ وہی چلے جائیں گے، اور ہر تکبیر کے درمیان، ہر 2 تکبیروں کے درمیان تھوڑا سا سکتہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے نماز عید کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ اور یہ عید کی نماز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید سے پہلے پڑھایا کرتے تھے۔ پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 خطبے نہیں ہیں ثابت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ عید الفطر میں نہ عید الاضحیٰ میں، ایک ہی خطبہ ہے صرف۔ اور ایک خطبے کے بعد جو ہے نا وہ دعا کر لینی چاہیے، امام اپنی دعا کرے، تمام مقتدی اپنی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ نماز عید پہلے ہے اور اس کے بعد خطبہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، پھر صحابہ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دیتے، اور اگر کوئی لشکر کسی مشن پر روانہ کرنا ہوتا تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے میدان میں یہ لشکر روانہ فرماتے۔ تو عید کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت اور طریقہ ہے کھلے میدان کے اندر پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نماز رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ بندے آج کل ہمارے معاشرے میں تاخیر لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پیچھے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، پہلی رکعت کی تکبیریں جو زوائد ہیں وہ گزر گئی ہیں، امام نے قراءت شروع کر دی ہے، وہ آ کر وہی جس طرح امام کے ساتھ تکبیریں کہنی تھی اسی طرح 7 تکبیریں کہہ کر وہ ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر اس کی ساری نماز ہی رہ گئی ہے، اگر وہ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوا ہے آ کر، تو دوسری رکعت میں شامل ہونے والا وہ بھی اپنی 7 تکبیریں، چونکہ اس کی پہلی رکعت ہے، وہ 7 تکبیریں کہے گا، امام کے بعد بھی 2 تکبیریں زائد کہے گا، اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر دوسری رکعت پڑھے گا۔ اور اگر کسی کی ساری نماز ہی رہ گئی ہے امام کے ساتھ، تو وہ اکیلا بھی اپنے گھر میں اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح امام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی نماز رہ جاتی تھی تو وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کرتے،
امام کے ساتھ رہ جاتی تو اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کرتے، اور جس طرح امام کے ساتھ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی وہ عید کی نماز عبداللہ بن عمر رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ عید اور جمعہ اگر دو کٹھے آ جائیں، ایک دن جمعہ بھی ہو اور عید بھی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، تو عید کا خطبہ، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو، وہ جمعہ آپ نے فرمایا ہم جمعہ پڑھیں گے، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ نہ پڑھے، جمعے کی چھٹی ہے۔ ہاں البتہ جس نے جمعہ نہیں پڑھنا وہ ظہر کی نماز اپنے گھر میں یا مسجد میں ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے تھے اور اجازت تھی مسلمانوں کو، جس نے جمعہ پڑھنا ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ عید کا خطبہ جمعے کے خطبے کی جگہ پر اس کے مقام پر کفایت کر جائے گا، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے کھلے میدانوں میں اجازت نہ ہو، مساجد میں اجازت ہو تو مساجد میں پڑھ لیں، اگر مساجد میں جانے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو ہر گھر کے اندر بھی گھر کا سربراہ جماعت کروا کے اسی طریقے کے ساتھ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کسی جگہ پر دفتر میں ہیں، کمرے میں ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر اسی طریقے سے وہاں پر عید کی نماز ادا کر لیں گے، انشاءاللہ اس مجبوری کی شکل میں ان کی وہیں پر عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ خطبہ اگر دے سکتے ہیں تو دے لیں، ورنہ بغیر خطبے کے بھی انشاءاللہ الرحمن نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔